بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام آیت سے افضل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی خاصیت۔ اس صورت میں اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننے کو صاف طور پر بتایا گیا ہے اور شرک کو رد کیا گیا ہے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اندر تمام کمال پائے جاتے ہوں اور تمام برائیوں سے پاک ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ، وہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ حیّ کے معنی عربی زبان میں جس کو کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم کے معنی ہے جو خود قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا اور سنبھالتا ہو۔ اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کیونکہ جو چیزیں اپنی باقی رہنے میں دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسرے کو کیا سنبھال سکتی ہیں، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں، بلکہ عبد القیوم، قیوم کا بندہ کہنا چاہیے۔ جو لوگ عبد القیوم کی جگہ صرف قیوم بولتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ تیسرا جملہ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ کے سہارے ہی ساری کائنات قائم ہے۔ اس لیے ایک عام انسان کا خیال اس طرف جا سکتا ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اسے بھی کسی وقت تھکان ہونا چاہیے اور کوئی وقت آرام اور نیند کے لیے چاہیے، لیکن اس جملے میں محدود اور ادنیٰ سا علم رکھنے والے انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ اس کی قدرت کے سامنے یہ کام کچھ مشکل نہیں اور اس کی ذات نیند اور تھکان سے بری ہے۔ چوتھا جملہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، جس کا مطلب ہے تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ پانچواں جملہ، کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے، مطلب ایسا ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے۔ ہاں، کچھ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر بات کرنے کی اور سفارش کی اجازت دی جائے گی، لیکن بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹا جملہ، وہ اس سے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو ان سے اوجھل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات جانتا ہے، اور آگے پیچھے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حالات جو انسان کے سامنے ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے کا مطلب وہ حالات جو چھپے ہوئے ہیں۔ ساتواں جملہ، بندے اس کے علم کا ذرہ بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ ہی جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم مل سکتا ہے۔ آٹھواں جملہ، اس کی حکومت کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی آیت کو انسان اپنے اوپر قیاس نہ کرے، کیونکہ اللہ کی قدرت کو سمجھ پانا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ 9واں جملہ، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں۔ اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدرت کے سامنے یہ آسان چیزیں ہیں۔ 10واں جملہ، وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملے میں اللہ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت، عظمت، بلندی و برتری صرف اللہ ہی کو زیبا ہے۔ نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن مجید آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔
نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں سے کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ نمبر 3، مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے اللہ عز و جل اسے اس کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ آیت الکرسی کی 5 برکتیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، وہ شیطان اور جن کے تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا، وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی لکھ دی جائے جس پر ہر کسی کی نظر پڑتی ہو، انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آئے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی 18 فضیلتیں۔ آیت الکرسی کی امس ویڈیو کے آخر میں ہے، عربی میں، ہندی میں اور ترجمہ کے ساتھ، جس سے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں سے کچھ فائدے ہم نے بیان کیے ہیں۔ آپ پورا ویڈیو دیکھ اور ان فائدوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، اگر آپ بازار میں جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے نقصانات سے بچائے گا۔ نمبر 2، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی اگلے فرض نماز تک حفاظت کرے گا۔ ہر رات کو سوتے وقت کی دعا اور آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے رات بھر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے گھر میں آیت الکرسی روز پڑھی جاتی ہو اس گھر سے شیطان باہر نکل جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھے گا تو وہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس کے گھر والے شیطان اور چوروں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 6، آیت الکرسی پڑھنے والا صبح سے شام تک جنات کے برے اثر سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 7، سورہ کو کھانے اور پانی میں پھونک ڈالنے سے برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 9، اس آیت کو پڑھنے والا، اس کے بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 10، جو کوئی آیت الکرسی کو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے ساتھ پڑھتا ہے شیطان 3 دنوں تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 11، جنات ایسا کوئی برتن نہیں کھول سکتا جس پر آیت الکرسی پڑھی ہو۔ نمبر 12، جو کوئی بھی صبح آیت الکرسی اور سورہ غافر کی تلاوت کر کے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے تو وہ صبح سے لے کر شام تک محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 13، جو ہر صبح آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 15، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام آیتوں سے افضل اور اعلیٰ فرمایا ہے۔ نمبر 16،
آیت الکرسی کو بار بار پڑھنے سے موت کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 17، اگر کوئی مسافر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر لوٹنے تک اس کے لیے استغفار کرنے والے 70,000 فرشتے بھیجے گا اور اس کے لوٹنے پر غریبی دور ہو جائے گی۔ نمبر 18، آیت الکرسی پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر کریں کہ اور بھی لوگوں کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔